نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش اٹھانے والے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات اور مناجات بند کر دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اس لیے جب تک دعا کا عمل مومن اختیار کرتا ہے، مسلمان اس عمل کو کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے بڑے بڑے مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت شکست کو فتح میں بدل دیتے ہیں، بیماری کو شفا میں بدل دیتے ہیں، بگڑے کاموں کو بنا دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ کریم ذات کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ کرم اور حیا کی صفت ان میں پائی جاتی ہے۔ جب بندہ کوئی آگے اس کے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس کو مانگتا ہے اور مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور یہ دعا تو اتنا وزنی عمل ہے کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے انسان جو دشمن دار ہوتا ہے وہ اپنے پاس ہتھیار رکھتا ہے کہ جب ضرورت پڑے دشمن کا مقابلہ کر سکے، دشمن سے دفاع کر سکے، دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکے، اسی طرح انسان اس کے اوپر آفات، بلیات، مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اگر انسان دعاؤں کا سہارا لیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے ان آفات اور بلیات اور مصیبتوں کو روکتا ہے، تو دعا اس کے لیے بہترین ہتھیار اور دفاع بن جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے تنگی اور پریشانیوں میں اس کی دعا قبول ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ راحت اور فراوانی کے دور میں بھی وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے۔ جب وہ راحت کے دنوں میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت پریشانیوں اور مصیبتوں کے دنوں میں اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ انسان یقین کر لے کہ وہ جس ذات سے مانگ رہا ہے وہ ذات بڑی کریم ہے، بڑی جود و سخا کی مالک ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، جتنا مانگتے چلے جاؤ وہ دیتا چلا جاتا ہے، وہ ایسا داتا ہے، وہ ایسا مشکل کشا ہے، وہ ایسا حاجت روا ہے کہ جس سے جتنا مانگتے چلے جاؤ وہ خوش ہوتا چلا جاتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا سخی دکھا دے، کوئی ایسا آقا اور مالک دکھا دے، کوئی ایسا دوست دکھا دے، کوئی ایسا محسن دکھا دے کہ جس سے انسان مانگے اور مانگتا چلا جائے، وہ دیتا بھی چلا جائے اور راضی بھی رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر انسان کسی کے پاس چلا جاتا ہے، بظاہر وہ اس نے کہا بھی ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے مجھے بتا دینا، کوئی کام ہو تو بتا دینا، یہ بڑی آس اور امید کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے کہ مجھے یہ ضرورت ہے۔ بعض دفعہ فوری تھوڑی بہت ہی ضرورت پوری کر کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، بعض دفعہ کہتا ہے پھر آنا پھر دے دوں گا، بعض دفعہ کہہ دیتا ہے اچھا حالات ٹھیک ہوں گے میں تمہیں خود بتا دوں گا اور بلا لوں گا۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو خزانوں کی مالک ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جس نے اعلان فرما دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے تمہیں کہہ دیا تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، پورا بھی کرتا ہوں، تمہاری دعا کو سنتا بھی پورا بھی کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ ضروری نہیں کہ جو آپ کی بات سنے وہ پوری بھی کر دے، اور بعض دفعہ انسان بات بھی نہیں سنتا اس کی پوری اور سمجھ جاتا ہے یہ مانگنے کے لیے آیا، اسے ٹرکا دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس جاتا ہے، وہ دربان نہیں جانے دے رہا، اس کا ملازم نہیں جانے دے رہا، اس کا سیکٹری کہہ دیتا ہے کہ صاحب میٹنگ میں ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کا موڈ نہیں ہے، کبھی کچھ بہانے دنیا کے اندر۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے،
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ انسان دن کے اجالے میں اور دن کی روشنی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ رب تعالیٰ کی تو وہ ذات ہے کہ بندے کی اخلاص اور نیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی توبہ کو دیکھتے ہوئے، توبۃ النصوح کو دیکھتے ہوئے اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ بندے کے لیے اعلان کر دیا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور رب تعالیٰ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، اور وہ تمام خزانے اس نے بندوں کے لیے رکھ دیے ہیں کہ اگر ساری مخلوقات مل کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رب تعالیٰ سے ایک ایک اس کا فرض اپنی حاجات اس کے سامنے رکھ دے، اور رب تعالیٰ سب کو ان کی ضرورت کے مطابق اس کو مانگنے کے مطابق دے دے، تو رب تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی سمندر کے اندر پھینک کر نکالی جائے، اس کے ساتھ جو تھوڑا سا پانی کا ایک قطرہ لگ کے آتا ہے، اتنا بھی اس کے اندر۔ وہ سوئی جو سمندر کے اندر ڈال کے نکالی ہے، جو اس کے ساتھ ایک قطرہ لگا ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اور رب تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر رمضان المبارک کی دعائیں کہ جس پر فرشتے بھی، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی آمین کہنے کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور دعا میں جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دعا میں جلدی سے یہ مراد ہے کہ ادھر اس نے دعا کی اور ادھر وہ چاہے کہ فوراً اس کی قبولیت کے آثار بھی اس کو مل جائیں، اور اس کو وہ نہیں نظر آتے، وہ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، یہ دعا کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بعض دفعہ بندہ دعا مانگتا رہتا ہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطعمہ حرام ملبسہ حرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، پھر وہ یا رب کہہ کے رب تعالیٰ کو پکار رہے، رب تعالیٰ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اللہ رب العزت حرام کھائے ہوئے اور حرام پہنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ جب تک ان آداب کو، ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان شرائط پہ پورا نہیں اترا جائے گا، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ دعا ایک عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، یہ تو عبادت کا حاصل ہے، اس کا مغز ہے، یہ تو دعا